لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. له الحمد والثناء والمجد والعلا، رب الآخرة والدنيا. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الشهداء والصديقين، لا سيما على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله تعالى. قال الله تعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ ظہیر فاطمہ بنت علی صغیر رضوی کو ایصال فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں عمل صالح کی قیمت اور اس کی قدر اور اس کی ارزش اور اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. جو بھی نیکی کے ساتھ آیا، وہ بھی ایک حسنہ، ایک نیکی، فلہ، تو اس ایک حسنہ کے مقابلے میں، اس ایک نیکی اور خوبی کے مقابلے میں خداوند عالم جو اجر عنایت فرمائے گا وہ عشر امثالها، اس کے لیے ایک نیکی کے برابر میں 10 برابر اس کو اجر ملے گا. یعنی فلہ اجر عشر امثالها، یعنی عشر امثال الحسنۃ، یعنی جتنا 10 نیکیوں کا ثواب انسان کو ملنے والا ہے اتنا ہی ثواب ایک نیکی کے بدلے میں انسان کو ملے گا. ایسا حسنہ ہے کیا؟ حسنہ اس عظیم نعمت کو کہتے ہیں جس کو طلب کیا ہے ہر متقی نے، ہر پرہیزگار نے
اور ہر عاقبت اندیش انسان نے۔ ہم جب دعا پڑھتے ہیں قنوت میں تو قرآن مجید کی اس آیت کو پروردگار عالم کے سامنے بعنوان مدعا اور بعنوان درخواست اور بعنوان دعا بعنوان سوال عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، اللہ والے اس دنیا میں حسنہ عنایت فرما اور اس دنیا میں بھی حسنہ عنایت فرما، وقنا من عذاب النار، اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات عنایت فرما۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اگر اپنی زندگی کو کامیابی سے درکنار کرنا چاہے اور کامیاب ہونا چاہے تو اس کی زندگی میں اگر ایک شے موجود ہے تو وہ انسان اس دنیا سے سرخرو ہو کر اس دنیا میں جا سکتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اے خدا، اے رب، ہمیں عطا فرما اس دنیا میں حسنہ، ایسی نیکی، ایسی خوبی کہ جو واقعاً حسن ہو، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں حسن عنایت فرما۔ یا تو یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا، پالنے والے ہمیں دنیا میں عنایت فرما کیا؟ فعلتاً حسنہ، عملیتاً حسنہ، وفی الآخرت اجراً حسنہ، یا اجرت حسنۃ فی مقابل عمل حسنہ وفعل حسنہ وعملیت حسنہ۔ اللہ والے عمل حسن کے مقابلے میں ہمیں قیامت کے اندر اجرت حسن عنایت فرما۔ اس آیت میں لفظ حسنہ کا استعمال اس معنی میں ہوا ہے کہ کوئی ایسا کام ہو، کوئی ایسی عملیہ ہو، کوئی ایسا ورک ہو کہ جو مجسماً حسن کو لیے ہوا، خوبیوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہو۔ اب اگر اس پہ غور کیا جائے تو قرآن سے مدد لی جا سکتی ہے کہ حقیقتاً میں حسنہ ہے کیا۔ قرآن مجید حسن کو اس طرح بیان فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارک نحل کی آیت ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے بھی عمل صالح انجام دیا، خواہ وہ عامل مرد ہو یا خاتون ہو، من ذکر او انثی وہو مومن، شرط یہ ہے کہ عمل صالح کا انجام دینے والا مومن ہو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اس عمل صالح کے مقابلے میں، جزا میں، بدلے میں اسے ہم حیات دیں گے، اسے زندہ کریں گے، اس کو زندگی دیں گے۔ نحیینہ یعنی اس کو ہم احیاء کریں گے، زندہ کریں گے، حیاتاً طیبہ یعنی نحیینہ حیاتاً طیبہ یعنی نجعل لہ حیاتاً طیبہ، ہم اس کی زندگی کو زندگی طیب قرار دے دیں گے۔ بس اس کا مطلب کہ عمل صالح
وہ عمل ہے جو ایک مومن کے ذریعے سے انجام پائے، خواہ وہ خاتون ہو خواہ وہ مرد ہو، شرط یہ ہے کہ مومن ہو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ایسا عمل جو صالح ہو اور مومن کے ذریعے سے انجام دیا جائے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو اس عمل کے بدلے میں جواب من ہے، جواب شرط ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، تو ہم اسے اس عمل صالح با ایمان ہو یا عمل صالح مومن کے بدلے میں حیات طیبہ عنایت کریں گے۔ تو اب یہ اندازہ ہوا کہ حسنہ ہے کیا۔ یہاں کے اوپر عمل صالح کے ساتھ مومن کی شرط لگائی ہے۔ عزیزان، دوستان، سامعین و حاضرین، یاد رکھیے کہ انسان جب کسی نیک عمل کو انجام دیتا ہے تو اس عمل کے دو بازو ہوتے ہیں، در واقع اس کے دو پر پرواز ہوتے ہیں، اس کے دو ونگز ہوتے ہیں، جن کی بدولت وہ آسمان کی جانب صعود کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ کلمے کی مثال کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین۔ عمل صالح کی مثال اس درخت کی ہے، ایمان اس درخت کو کہتے ہیں کہ جس کی اصل زمین میں گڑی ہو اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہو، تو اتی اکلھا، اور وہ اپنا ثمرہ اپنا پھل ہمیشہ دیتی رہے۔ یہ ہے درخت، یہ ہے عمل صالح، یہ ہے ایمان، ایسا شجرہ کہ جو ہمیشہ اپنا نتیجہ دیتا رہے، ایسی عملیہ، ایسا کام۔ خوب، بس عمل صالح کو اگر سمجھنا ہے، حسنہ کو سمجھنا ہے، تو اس آیت سے سمجھ میں آئے گا کہ حسنہ سے مراد دو امر اساسی ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہم دنیا میں جو کچھ بھی انجام دیتے ہیں وہ دو حال سے خالی نہیں، یا وہ کام فی نفس ہی صحیح ہوتا ہے یا غلط۔ اگر فی نفس ہی صحیح ہے یعنی کام مفید ہے، کام اچھا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا، کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، نیک کام ہے، اللہ قرآن نے حسنہ سے استعمال اس کو تعبیر دیا کہ کام اچھا ہو۔ لیکن یاد رکھیے صرف عمل حسن انسان کو کامیابی تک نہیں لے جاتا، یعنی وہ کام جو فی نفس ہی اچھا ہو، جیسے کلمۃ حق یراد بها الباطل، بہت سی باتیں حق ہوتی ہے لیکن اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کے اندر حسن پایا جاتا ہے، خوبی پائی جاتی ہے۔ بس ہمارے اعمال کے دو اساسی بازو ہیں جن کی بنیاد پر دو پر ہیں، دو پر تیار ہیں جو انہیں آسمان کی جانب لے جاتے ہیں۔ وَعَمَلُ الصَّالِحِ يَرْفَعُهُ إِلَى السَّمَاءِ، عمل صالح انسان کو آسمان کی جانب لے جاتا ہے، اس کے اعمال کو۔ وہ کیا ہے؟ ایک ذاتی طور سے جس کام کو ہم انجام دے رہے ہیں وہ اچھا ہو، دوسرے وہ کام صرف اچھا ہی نہ ہو بلکہ محض رضایت خداوند عالم انجام دیا جائے، جس کو علمی زبان میں اگر جمع کیا جائے تو عمل صالح سے مراد وہ عمل ہے کہ جس کے اندر حسن فعل اور حسن فاعلی پایا جائے، یعنی کام فی نفس ہی اچھا ہو ایک، اور جو انجام دے رہا ہے اس کے انجام دینے کی غرض اور مقصد اور اس کی نیت جو ہے وہ قرب اللہ ہو، اللہ سے نزدیک ہونا ہو، یعنی حسن فعل و حسن فاعلی۔ بس حسنہ کو اگر سمجھنا ہے تو اب اس دوسرے حصے سے آپ سمجھیے
ہم آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، دنیا کے اندر حسنہ عنایت فرما، آخرت کے اندر بھی حسنہ عنایت فرما، یعنی اس دنیا کے اندر جو فعل و جو کام ہم انجام دیتے ہیں وہ کام مفید ہو۔ اب یہ کام مفید ہونا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ خدا کے لیے ہو کہ وہ مومن کی شرط ہے۔ جب یہ کام مفید ہوگا یعنی عمل حسن اور اس کے ساتھ نیت خدا کے لیے ہو یعنی صالح، تو جب عمل صالح بن گیا تو ایسی صورت میں وفی الآخرت حسنہ، پھر آخرت میں حسنہ یعنی جزاء حسنہ، پالنے والے جزائے حسن عنایت فرما، یا ہم کہیں گے وفی الآخرت اجرتا حسنہ، پالنے والے آخرت میں اجرت حسن عنایت فرما، یعنی صرف کار خوب سے اجرت نہیں ملے گی جب تک کہ اس کام کا کوئی مقصد ہوگا، وہ کام کون کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے۔ بس اب آئیے آیت کے دوسرے حصے مراجعہ کریں کہ پس من عمل صالحا، شرط اول یہ ہے کہ ارادے کے ساتھ، اپنے اختیار کے ساتھ انسان عمل صالح انجام دے، نیک کام انجام دے، وہ عمل ہو۔ اکثر وقت ہم گرفتار ہوتے ہیں بہت سی ایسی چیزوں میں جس کو عمل سمجھ رہتے ہیں، وہ عمل نہیں ہوتا ہے، مگر وہ لوگ کہ جو ولایت امیر المومنین سے دور ہیں وہ اپنے تمام امور کو عمل سمجھ کے انجام دیتے ہیں، نماز، روزہ، عبادت، حج، یہ سب عمل سمجھ کے انجام دیتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کو کیا خبر۔ ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالی علیہ کی حدیث اور اس جیسی تقریباً 25 سے 30 حدیثیں ہیں، خصائص نسائی میں یہ روایت نقل ہے کہ ابو ذر رضوان اللہ تعالی علیہ نے حج کے موسم میں حج کے بعد اخذ حلقۃ باب البیت یا باب الکعبہ، خانہ کعبہ کی زنجیر پکڑی، ہاتھ میں تھامی اور فرمایا لوگوں من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا اعرفه، جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو مجھے نہیں جانتے ہیں میں ان کے سامنے اپنے آپ کو پہچنوا رہا ہوں، انٹروڈیوس کروا رہا ہوں۔ انا جندب ابن جنادہ یا جنادہ، میں جندب فرزند جنادہ ہوں، انا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں صحابی رسول خدا ہوں، انا ابی ذر الغفاری یا غفاری، میں ابی ذر غفاری ہوں، ابی ذر غفاری ہوں، بنی غفار سے میرا تعلق ہے۔ اس کا سمعت من اذنای ہذین من حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ان دو کانوں سے اپنے حبیب رسول خدا سے سنا ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں من صلی صار کالحنائر، جس نے نماز پڑھی اور یہاں تک کہ اتنی نمازیں ادا کی کہ اس کا جسم خم ہو گیا، اس کا قد خمیدہ ہو گیا اور وہ ایک کمان کے جیسے ہو گیا۔ اس کے بعد ذکر اللہ، خدا کا ذکر کرے، خدا کو یاد کرے، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر، ذکر پروردگار کرے۔ آپ کو معلوم ہے روایتوں میں آیا ہے من قال سبحان اللہ غرس اللہ فی الجنت روضتاً، اللہ تعالیٰ اگر کوئی اس دنیا میں سچے دل سے سبحان اللہ کہتا ہے تو خداوند عالم جنت میں اس کے لیے ایک باغ لگاتا ہے، سبحان اللہ کا ثواب ہے۔ مرحوم شیخ صدوق نے ثواب الاعمال میں ثواب لا الہ الا اللہ، یا مرحوم شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ نے کتاب شریف توحید میں ارشاد فرمایا ہے وہ ثواب لا الہ الا اللہ، ثواب لا الہ الا اللہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے اور اس کو دہرائے، خداوند عالم حرمہ اللہ النار، اللہ تعالیٰ آگ کو اس پہ جہنم کی حرام کر دے گا، وَأَسْكَنَهُ فِي فَصِيحِ جَنَانِهِ، اور اسے جنت کے
سب سے وسیع حصوں میں، وسیع غرفات اور حجرات میں جگہ دے گا۔ بس عزیزان دوستوں، میری بات کا مقصد یہ ہے کہ انسان، بہت سے لوگ پوری زندگی عمل کرتے رہتے ہیں، لیکن عمل بظاہر حسن ہونا کافی نہیں ہے۔ عمل حسن کبھی ہوگا کہ جیسا کہ ابو ذر نے فرمایا من صلی صار کالحنائر، یا اتنا ذکر کیا کہ ہونٹ اس کے لٹک گئے ہوں، سوکھ گئے ہوں ذکر خدا کرتے کرتے، اتنا روزہ رکھے کہ اس کا پیٹ، اس کا شکم جو ہے وہ اس کی پیٹھ سے جا لگے، اور اس کے بعد وطاف بالبیت ما طاف ولب بالبیت ما لبا، نہ جانے کتنی بار لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کہے، نہ جانے بے حد و حساب طواف خانہ کعبہ انجام دے، اس کے بعد وسعى ما سعى، اور جتنی نہ جانے بے حد و بے حساب صحیح کرے، اور اس کے بعد کہتے ہیں وَقُتِلَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي سَعْيِهِ، اور صفا و مروہ کے درمیان حالت سعی میں، مسعی میں مارا جائے۔ اب بتائیے ایسا آدمی جس نے اتنی نمازیں پڑھی ہوں کہ کمر جھک گئی ہو، اتنے روزے رکھے ہوں کہ اس کا پیٹ اس کی پیٹھ سے لگ گیا، اتنا ذکر خدا تلاوت کلام الہی کیا ہو کہ اس کے ہونٹ جو ہے سن ہو گئے ہوں، یا بیکار ہو گئے ہوں، یا جو ہے لٹک گئے ہوں، کسی کام کے نہ رہ گئے ہوں، تو ایسا آدمی آپ کے حساب سے کہاں جائے گا؟ ایسا آدمی اہل بہشت ہونا چاہیے، ایسا آدمی اعلیٰ علیین میں ہونا چاہیے، ایسے آدمی کی جگہ حضرت القدس ہونی چاہیے۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، اس کے بعد فرمایا کہ لو لم یوال علی یا لولا کانا فی قلبہ حب علی لکبہ اللہ فی النار، اگر اس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو تو خدا اسے جہنم میں ڈال دے۔ بس پتہ چلا کہ ممکن ہے آدمی جسے عمل صالح سمجھتا ہو وہ عمل ہی نہ ہو خدا کی نظر میں۔ لہذا عمل کی دو اساسی شرطیں ہیں، پہلے وہ کام اچھا ہو، نیک ہو، اس کے بعد اس کام کو محض رضائے خدا، ارادہ الہی کے ساتھ کیا، مومن ہونا چاہیے عمل عامل کا انجام دینے والا۔ بس اگر ہم کوئی کم عمل انجام دیتے ہیں تو اس میں شرک نہ کریں، اس میں ریا نہ کریں، کسی اور کو شریک نہ کریں، محض رضائے خدا اس کام کو انجام دیں۔ اب جب یہ دونوں باتیں حاصل ہو گئی تو ہو گیا عمل صالح۔ اب جب یہ عمل صالح ہوا تو اس کا پہلا انعام کیا ملے گا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةٌ طَيِّبَةٌ، ہم اسے حیات طیبہ عنایت کریں گے۔ حیات طیبہ لغت میں کہا الطیب یعنی ما یرغدک وما یلذذک وليس فيها ما يمنع عن الاشتہاء وعن الالتذاذ وعن الملائمات۔ طیب کے معنی مثلا آپ ریح طیب یعنی اچھی خوشبو جس کے اندر کہیں سے تعفن یا بو نہ ہو، کلمت الطیب یعنی ایسی گفتگو جو مفید ہو، بلد الطیب ایسا شہر جس میں ٹھہرنا، جس میں رہنا انسان کو خوشگوار محسوس ہو، ارض الطیب ایسی زمین کہ جو آمادہ ہے ہر لحاظ سے کشت و زر کے لیے، کھیتی کے لیے آمادہ ہے، یہاں کے اوپر کاشتکاری کی جائے اور کم وقت میں اور کم خرچ اور ہزینے میں یہ بہترین فصل دے سکے۔ بس حقیقت یا مدینہ کو طیبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ مدینہ ایک ایسا شہر ہے کہ ہر لحاظ سے اس میں رہنا مفید ہے، اس کی مسجد بہترین مسجد ہے، اس کی فضا بہترین فضا ہے، وہ سرزمین وحی ہے، وہ سرزمین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لہذا اس کو طیبہ۔ بس حیات طیبہ سے مراد ایسی زندگی ہے کہ جس میں تلخیاں نہ ہو، ایسی زندگی ہو کہ جس میں انسان کو ہمیشہ خوشگواری کا احساس ہو، ایسی زندگی ہو کہ انسان کی حیات کے اندر کہیں سے کجی نہ ہو، انحراف نہ ہو، گرچہ دنیاوی پریشانیاں اپنی جگہ پر لیکن اس کے ایمان میں کمی نہ ہو۔ بس حیات طیب، خدا حیات طیب عنایت فرمائے گا، اچھی اور کامیاب زندگی۔ اس کے بعد فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
اور ہم ان کو یقیناً جزا دیں گے. کیسی جزا؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ ان کو ہم جزا دیں گے اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. حیات طیبہ تو دیں گے ہی، اس کے بعد ان کے عمل کے بدلے میں جو ثواب اور انعام عنایت کرائیں گے وہ ان کی اجرت ہوگی، ان کا اجر ہوگا، ان کا ثواب ہوگا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس عمل سے کہیں بہتر یا اس عمل کے مقابلے میں بہترین جزا عنایت کریں گے. بس جہاں کے اوپر عمل سے بڑھ کر انسان کو ثواب ملے وہ حسنہ ہے، جہاں پر حسن فعل اور حسن فاعلی پائی جائے وہ حسنہ ہے. انسان کو جو چیز نقصان اور گھاٹے اور دیوالیے سے نکالتی ہے وہ بھی عمل صالح ہے، عمل حسن ہے. پروردگار عالم سورہ مبارک عصر میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. قسم ہے زمانے کی کہ انسان گھاٹے میں ہے مگر وہ کہ جس نے ایمان اختیار کیا، خدا پر ایمان رکھا اور عمل صالح انجام دیا. پتہ چلا کہ جو چیز انسان کو نقصان حتمی سے بچاتی ہے، ایک ایک لمحہ جو آپ کی عمر کا میری عمر کا خرچ ہو رہا ہے وہ ایک ایک لمحہ ضائع ہو رہا ہے، جو کچھ بھی حاصل کر لے وہ آپ کی زندگی کی قیمت نہیں. امام موسی کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اقل ثمنک الجنہ فلا تبیعها بغیرها. دیکھ اے انسان، سب سے ہلکی اور سستی قیمت، یعنی تیرا جو سب سے لوئسٹ پرائز ہے، جو سب سے کم قیمت تیری ہے وہ جنت. اللہ اکبر. انسان کی قیمت جنت نہیں ہے، انسان کی قیمت جنت لقاء ہے. انسان کی قیمت جنت کے پھل اور اس کی خوراک نہیں ہے. وحور عین ولحم طیر ولدان مخلدین بعباریق وکاس من معین وغیرہ ذلک. انسان کی قیمت، سب سے کم قیمت جو ہے ورود بہشت ہے، جنت میں جانا ہے. اقل ثمن کا فلا تبیعها، اس سے کم میں اپنا معاملہ انسان نہ کرے. بس پتہ چلا کہ انسان کی حقیقی قدر و منزلت یہ کہ انسان عمل صالح انجام دے. عمل صالح جب انسان انجام دے گا تو ایسی صورت میں اس کا عمل بھی فی نفسہ ہی اچھا ہے اور وہ خدا کے لیے انجام دیتا ہو تو ایسے شخص کو خداوند عالم حیات طیبہ یعنی بہترین زندگی عنایت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے کیے کا بہترین بدلہ دیتا ہے بِأَحْسَنِ. بس حسنہ سے مراد وہ عمل ہے کہ جو خود خوب ہو، اچھا ہو، اور اس میں نیت پاک ہو، ارادہ الہی ہو، قربتاً اللہ ہو. عزیزان دوستان، ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ مبادا جس کو ہم کار خیر سمجھ کے انجام دیتے ہیں واقعاً کار خیر ہے یا نہیں ہے، واقعاً وہ کار حسن ہے یا نہیں ہے. جو کام ہم انجام دینے جا رہے ہیں اس میں حسن فعلی یعنی وہ کام فی نفس ہی اچھا ہے یا نہیں. اور صرف اس بات پہ اکتفا نہ کریں کہ بہترین کام ہے، بہت اچھا کام ہے، عام طور بہت عمدہ کام ہے، کچھ کہتے بہت بڑھیا کام ہے، بہت نیک کام ہے. یہ ایک مرحلہ. دوسرا یہ ہے
کہ یہ کام جو ہو رہا ہے وہ کس کے لیے، رضائے خدا کے لیے ہو رہا ہے یا کسی اور کے لیے ہو رہا ہے۔ بس پہلی شرط حسن فاعلی ہے، دوسری شرط حسن فعلی ہے۔ ایسا عمل کہ جس کا جو خود حسنہ ہو اور اس کی نیت بھی حسن ہو، ایسی صورت میں ایسے عمل کا بدلہ قیامت کے دن فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، ایسے انسان اور ایسے عمل صالح انجام دینے والے کو جو نعمت اور انعام عطا کرے گا خدا، وہ ایک حسنے کے برابر میں 10 برابر حسنہ کا ثواب۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان نے ایک عمل کیا، اس کو 10 عمل کا ثواب کیوں دیا جا رہا ہے؟ فَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ فضل پروردگار ہے جسے چاہے عنایت فرمائے۔ فضل خدا میں کوئی منافسہ نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، کوئی طلب نہیں ہے۔ بس عمل صالح جس کے اندر حسن فاعلی اور حسن فعلی پایا جائے، عمل صالح کے فوائد جس کو آپ حسنہ کہتے ہیں، اور یہی حسنہ ہے کہ جس کے عوض میں اللہ تعالیٰ انسان کو 10 حسنات کا ثواب عنایت کرے گا۔ بس حسن فاعلی اور حسن فعلی دونوں ضروری ہیں۔ اب اگر ایسا ہے تو ایسی صورت میں انسان کو اگر عمل صالح انسان نے انجام دیا تو وہ گھاٹے سے بچا ہوا ہے، زمانے میں، حیات میں، زندگی میں، دنیا و آخرت میں وہ فائدے میں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے ایک عمل کا بدلہ 10 عمل کے برابر ملے گا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے حیات طیبہ عنایت کریں گے۔ اس کے بعد ارشاد وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے اجر کو ان کے عمل سے بہتر عنایت فرمائیں گے، یعنی جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کے مقابلے میں جو ہم انجام دیں گے وہ حسن مطلق ہوگا، وہ احسن ہوگا۔ بس اب یہاں سے آنے کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ عمل صالح اگر کوئی انسان انجام دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو حیات طیبہ ملتی ہے، اور اس عمل صالح کی جزا میں، عوض میں پروردگار عالم اسے دنیا اور آخرت میں بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جیسی جزا عنایت فرماتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دوسرا مرحلہ جو اس گفتگو کا ہے وہ یہ ہے کہ اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ عمل صالح کسے کہتے ہیں۔ تو میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی اس حدیث میں یہی ہے کہ انسان اگر پوری زندگی عمل کرے اور نماز اور عبادت اور ذکریات میں گزار دے، لیکن اس کی عبادت کے اندر اگر علی علیہ السلام کی ولایت نہ ہو، محبت نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ عمل خدا کی نظر میں نہ عمل ہے بلکہ وہ باطل ہے، اور وَكَبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اور خدا ایسے آدمی کو جہنم میں ڈالے گا۔ تو یہ سمجھ میں آیا کہ مصداق عمل صالح وہ عمل ہے کہ جس میں حسن فعل کے ساتھ ساتھ حسن فاعلی پایا جائے، اور حسن عمل اور حسن نظر کو ملا کے جس عمل صالح کی بنیاد رکھی جاتی ہے وہ عمل صالح در واقع وہ عمل ہے جو ارشادات اور ولایت اہل بیت علیہ السلام کے مطابق ہو۔ بس یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کتنا عمل کر لے، اگر اس کے پاس امیر المؤمنین کی ولایت اور اطاعت اور محبت نہ ہو تو وہ عمل متبر ما كانوا يعملون، خدا کی نظر میں وہ خش و خاشاک سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اب آئیے ہم یہ معین کریں کہ صالحین جو ہیں پروردگار عالم صالحین ہی کو دنیا و آخرت میں کامیاب بتاتا ہے، اور حقیقت میں کس کا عمل صالح ہے اور ہم صالح کو معین کریں۔ حقیقت میں تعین صالح
در واقع دعوت عمل ہے کہ اگر یہ صالح مطلق ہے تو ایسی صورت میں اس کی روش کو، اس کے کردار کو اور اس کے افکار کو ہم اپنی زندگی میں نمونہ عمل بنا سکتے ہیں۔ ذرا سا اسلام کی تاریخ کی ورق گردانی کریں تو یہ سمجھ میں آئے گا۔ پہلی مثال وہ یہ ہے کہ جب قرآن میں آیت نازل ہوئی وصالح المؤمنون، صالح مومنین، وہ مومنین جو صالح ہیں، حضور سرور کائنات نے فرمایا یا علی انت وشیعتک ہم صالح المؤمنون، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی صالح المؤمنین ہیں۔ اس کے بعد جنگ خندق میں جب عمر ابن عبدود نے، جو اس زمانے میں اپنے زمانے کا سب سے بڑا سورما تھا، وہ آیا، آنے کے بعد اس نے خیمہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نیزہ چبھایا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ کون ہے من منکم یزعم انا من یقتلنی، جو ہمیں قتل کر دے گا، فلہ الجنۃ والنجاح والفلاح، کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو تمہارے ایمان کے مطابق اگر وہ مجھے قتل کرتے ہیں تو وہ مجاہد ہیں، شہید ہیں، اللہ کی راہ میں سعی و تلاش و مجاہدہ کرنے والے ہیں، اور اگر قتل ہو جاتے ہیں تو ان کو جنت ملے گی۔ قاتلوا فقتلوا، قد جنگ کریں اور شہید ہو جائیں۔ تو عمر بن عبدود نے در واقع معاد اور اجر و ثواب کو چیلنج کیا کہ اگر تم کو واقعاً ایمان ہے خدا کے اوپر، اجر کے اوپر، ثواب کے اوپر، حیات بعد الممات کے اوپر، تو آؤ میدان میں۔ طبری کی روایت ہے، میں کیوں کہوں، میں کیوں کسی کے اوپر انگلی اٹھاؤں، طبری کی روایت ہے کہ نکسوا رؤوسہم کأن الطیر علی رؤوسہم، انہوں نے اپنے سروں کو اس طرح جھکا لیا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کے سروں پر پرندہ بیٹھا ہے اور وہ ان کے سر کی جنبش سے پرندہ اڑ جائے گا۔ کسی ایک نے سر نہ اٹھایا۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ معاد کا ایمان کھو چکے تھے، جزا و سزا کا ایمان کھو چکے تھے، ثواب اور اللہ کی عطا کو بھول چکے تھے، یا یہ کہوں کہ ان کو یؤمن بالآخرہ یا یؤمن بیوم الآخرہ، آخرت کے دن پر ایمان تھا یا نہیں تھا، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس پوری محفل میں کسی نے جرأت نہ کی کہ عمر ابن عبدود کے مقابلے میں کھڑے ہو کے یہ کہے یقیناً میں مر جاؤں گا تمہاری تلوار سے، چونکہ تم عرب کے سورما ہو، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں مر جاؤں تب بھی میں سعید و کامیاب ہوں، اور اگر زندہ رہوں تب بھی میں سعید و کامیاب ہوں۔ میں عقیدہ معاد پر ایمان رکھتا ہوں، ثواب پہ ایمان رکھتا ہوں، جزا پہ ایمان رکھتا ہوں، سزائے پروردگار علی المجرمین پہ ایمان رکھتا ہوں، لیکن کسی نے سر نہ اٹھایا۔ جب اس نے پہلی بار آواز دی کہ کون ہے حل من مبارز، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے اور جنت لے لے، تو کوئی کھڑا نہ ہوا۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کھڑے ہو گئے، فرمایا انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ عمر ابن ود ہے۔ اس کے بعد دو بار امیر المومنین کھڑے ہوئے، جب جب اس نے پکارا، آخر میں رسول نے ایک تعبیر استعمال کی کہ حضور سرور کائنات کی زبان اقدس سے ایسی تعابیر کم نظر آتی ہیں۔ فرمایا من لہذا الکلب، کون ہے جو اس بھونکنے والے کتے کا جواب دے؟ یا رسول اللہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ وہ انسان جو خدا پہ ایمان نہ رکھتا ہو، وہ شخص جو معاد پہ ایمان نہ رکھتا ہو، نہ تنہا ایمان نہ رکھتا ہو، استہزاء کرتا ہو، مذاق اڑاتا ہو، نبی خدا کے سامنے آواز بلند کرتا ہو، اس کی گفتگو کو گفتگو نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ اس کے کلام کو ہونکنا کہا جاتا ہے۔ یعنی چونکہ نجس ہے فکر کے اعتبار سے، لہذا اس کا کلام بھی نجس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خبث منبتہ فظہر اصلہ، چونکہ اصل خراب ہے لہذا زبان اور افکار بھی خراب ہیں۔ اور امیر المومنین نے فرمایا یا رسول اللہ میں ہوں۔ اب جب کوئی نہ اٹھا تو امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے سر پر فعممہ بعمامتہ، اپنے عمامے مقدس کو ان کے سر پہ باندھا، وقلدہ بسیفہ، اور اپنی تلوار علی کے
دوش پہ بغل پہ حمائل کی، اس کے بعد اپنی عبا پہنائی، اپنی نالین مبارک پہنائی، اس کے بعد فرمہات آسمان کی جانب بلند کیا۔ پالنے والے مکے میں ابو طالب و خدیجہ سلام اللہ علیہما کو کھو چکا ہوں، جنگ بدر میں نے عبیدہ کو کھو دیا، اور جنگ احد میں نے حمزہ سید الشہداء کو کھو دیا۔ پالنے والے فما بقی لی احد، میرے لیے کوئی نہیں بچا ہے، وہذا صالح، یہی ایک صالح اور نیک ہے جو رہ گیا ہے۔ پتہ چلا کہ ویسے انسان کسی کی زبان میں صالح بن جائے الگ ہے، نبی کی زبان میں جو صالح ہے، خدا کی نظر میں جو صالح ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے، لہذا ان کا عمل بھی حجت ہے، ان کا قول بھی حجت ہے، ان کی سیرت بھی حجت ہے، اس لیے کہ صلاح کی اصل ایمان ہے۔ اور اسی بات کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا فقد برز الایمان کلہ فی مقابل الکفر کلہ، دیکھو کفر کل کے مقابلے میں ایمان کل جا رہا ہے۔ بتانا یہ چاہا جب کبھی کسی کو یہ شک پیدا ہو جائے کہ پورا کفر کدھر ہے اور سموچا ایمان کدھر ہے، تو جدھر علی ہے ادھر ایمان ہے، جو علی کے مقابلے میں ہے وہ کفر و نفاق ہے۔ ایک درود پڑھ دیں، صلی علی محمد و آل محمد۔ علی علیہ السلام کو صالح المؤمنین بھی بتایا اور کل ایمان بھی بتایا، ایسا شخص جس کو صالح قرآن کہتا ہو۔ اب آئیے میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں۔ آیا امیر المومنین علیہ السلام کو حیات طیبہ نصیب ہوئی یا نہیں نصیب ہوئی؟ فخر الدین رازی یہ کہتے ہیں کہ حیات طیبہ یہ ہے کہ انسان کو جو نعمتیں خدا دے ان نعمتوں سے انسان کی دنیا و عاقبت خراب نہ ہو، بلکہ وہ نعمتیں اس کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہوں، اس کے لیے کامرانی کا ذریعہ ہوں، اس کے اندر طیابت ہو، خوشگوارگی ہو، اس کے اندر لطف ہو، اس کے اندر شرف ہو، عزت ہو، حیات ہو۔ آئیے علی علیہ السلام کی زندگی پہ ایک نظر ڈالتے ہیں، امیر المومنین کی حیات طیبہ ہے کہ نہیں؟ امیر المومنین کا خاندان جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جس خاندان میں علی کو پیدا کیا اس خاندان کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بلازری انصاب الاشراف میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام خلق کے اوپر ایک نظر ڈالی، اس کے بعد اس خلق کے درمیان اللہ نے سرزمین مکہ کو انتخاب کیا۔ سرزمین مکہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی ہاشم کو اختیار کیا، اور بنی ہاشم کے درمیان اللہ تعالیٰ نے مجھے بنی عبد المطلب میں قرار دیا، اور یہ نور عبد المطلب تک خلق آدم سے ہزاروں سال پہلے یہ نور منتقل ہوتا رہا، ساجدین میں، عابدین میں، زاہدین میں، اور مؤمنین میں، راکعین میں، مسبحین میں، اور جب یہ نور حضرت عبد المطلب تک پہنچا تو یہ دو حصوں میں ہو گیا، شقۃ فی صلب ابی طالب و شقۃ الاخری فی صلب عبد اللہ ابی رسول اللہ۔ دو حصوں میں ہو گیا، ابو طالب کے صلب میں اور حضرت عبداللہ کے صلب میں۔ یہ نور مجسم یہاں آیا، بس یا علی اختارنی و اختارک، اللہ نے مجھے اور تمہیں ایک ہی خاندان سے، ایک ہی شجرے سے، ایک ہی حق سے، ایک ہی خون سے، ایک ہی خلق و خو سے ایجاد کیا ہے۔ اور عزیزوں، امیر المومنین کے والد کا نام ابو طالب ہے، جو سید الاباطے ہیں، کردار کے اعتبار سے، گفتار کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، مردانگی کے اعتبار سے، سماحت کے اعتبار سے، شجاعت کے اعتبار سے، سخا کے اعتبار سے، پاکیزگی کے اعتبار سے سید الاباطے ہے۔ اور یہ وہ ملہم انسان ہے کہ نبی کے آنے سے، نبوت کے اعلان سے 40 سال پہلے سے فرماتے ہیں، علمت بأن
دین محمد خیر من ادیان البریت دینا، مجھے یقین ہے کہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین پوری دنیا میں سب سے افضل دین ہے۔ عزیزوں نظر ڈالیے ابو طالب کے ایمان اور کے فکر اور ایمان عقل و نظر کے اوپر، صرف یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میرا بھتیجا نبی ہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں میرا بھتیجا سید الانبیاء ہے۔ یہ فرمان اس کا دین تمام ادیان سے افضل ہے۔ اور عزیزوں جب اس مرحلے پہ ابو طالب ہیں، ماں فاطمہ بنت اسد ہے، حضور فرماتے ہیں من شاء ان یرا الی امرأۃ من اہل الجنت، اگر کسی کو جنتی خاتون پہ نظر ڈالنی ہے تو فاطمہ بنت اسد کو دیکھے۔ فاطمہ بنت اسد کے لیے فرماتی ہیں ہی واللہ کانت لی امی، خدا کی قسم اے علی صرف تمہاری ماں نہیں ہے فاطمہ بنت اسد، میری ماں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَكَانَتْ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِن مریم، حضرت فاطمہ بنت اسد اللہ کی نظر میں حضرت مریم سے زیادہ با کرامت و با شرف تھی، اس لیے کہ وَقَدْ أَمَرَهَا أَن تَخْرُجْ، ان کو حکم دیا کہ آپ یہاں سے نکلیے، جائیے صحرا میں، جائیے عراق کی سرزمین میں، کوفے میں جائیے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں لے آئیے۔ جب آپ کو بھوک لگے تو کھجور کا سوکھا پیڑ ہلائیے تاکہ اس سے تازہ کھجور گرے۔ لیکن ہماری دادی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کہتے ہیں، یزید ابن قنعب کہتا ہے کہ میں عباس کے ساتھ بیٹھا تھا، وَإِذْ دَخَلَتْ امْرَأَةٌ، میں نے خاتون کو دیکھا جس کے چہرے پہ آثار کرب و درد تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ شیخ العباط ابو طالب کی زوجہ محترمہ ہیں۔ اس کے بعد کہتے فَلَسَقَتْ حَشَاهَا، اپنے وجود اقدس کو دیوار خانہ کعبہ سے مس کیا۔ اس کے بعد فرمایا الہی وبحق هذا المولود الذي فی بطنی، خدا اس دنیا میں آنے والے فرزند کی قسم ہے تجھے کہ جو میرے شکم مبارک میں ہے، اس کی وجہ سے میری مشکل کو حل فرما دے۔ کہتے دیوار میں راستہ بنا، حضرت داخل ہوئیں، نہ گھبرائیں نہ مضطرب ہوئیں، اور جب اس کے اندر داخل ہوئیں وَكَانَتْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فی جوف بیت اللہ وتأکل من ثمار الجنت ومن میاہ انہار الجنہ، جنت کے میوے، جنت کے پھل، جنت کی خوراک اور جنت کا لذیذ اور پاک پانی بی بی سلام اللہ علیہ کو ملتا رہا۔ یہ ہے حضرت فاطمہ بنت اسد۔ تو ماں کے باپ کے اعتبار سے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی یہ عظمت ہے، ماں کے اعتبار سے یہ عظمت ہے۔ اب آئیے دادا کے اعتبار سے، تو دادا جو تھے وہ شیخ مکہ تھے، وہ سید الموحدین تھے اہل مکہ کے زمانے میں۔ فرمایا ما سجدہ جدی صنمن قط، میرے جد نے کبھی کسی غیر خدا کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ اور مکے کو نجات دینے والی شخصیت کا نام عبد المطلب ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا اور تفصیل سے آؤں، اللہ نے حضرت امیر سلام اللہ علیہ کو جو زوجہ دی، اس کے لیے حضرت پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں یا علی اوتیتا، علی تمہیں 3 چیزیں ایسی ملی ہیں کہ جو اللہ نے مجھے بھی اس طرح سے عنایت نہیں کی جیسے کہ آپ کو عنایت کی ہے۔ اے علی تمہیں مجھ جیسا خسر اور مجھ جیسا پدر زن ملا ہے، مجھ جیسا ابو زوجہ ملا ہے کہ مجھے ایسا ابو زوجہ نہیں ملا۔ یہ افتخار ہے دامادی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اگر افتخار نہ ہوتا تو یہ جھوٹے راوی اور مصنفین کسی نامعلوم فرد کے لیے 2 دامادیوں کا فخر نہ لے جاتے، لیکن جھوٹ ہے اس لیے کہ شورا کے دن حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا تھا سب کو مخاطب کر کے انشدکم باللہ
हल गैरी फीकुम सहरी रसूलुल्लाह व इब्नतुहु ज़ौजती व लहमुहा लहमी बखालत कद मिन्नी। फरमाया कि क्या तुम में से कोई है मेरे अलावा जो रसूल का दामाद हो और रसूल खुदा मेरे अबू ज़ौजा हो और फातिमा सिद्दीक़ा ताहिरा मेरी हमसर हो। सब ने कहा बला ला व अंता, ऐ अली आपके अलावा कोई नहीं है। हुजूर फरमाते अली फातिमा जैसी सिद्दीक़ा अल्लाह ने ज़ौजियत के रूप में आपको दी है वैसी सिद्दीक़ा मुझे नहीं दी। यकीनन खदीजा तमाम औरतों में अफजल है, लेकिन हज़रत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा अफजलुन निसा हैं, आप तमाम ख़वातीन की सरदार हैं। तो अली को ऐसी हमसर मिली, अली को ऐसी ज़ौजा मिली कि पूरी तारीख़ में ऐसी ज़ौजा का कोई जवाब नहीं है। अल्लाह ने अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़बान से ये जुमले अदा हुए हैं कि अमीर अल-मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहि ने हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से पूछा था, या बिन्त रसूलिल्लाह हल अंत राज़िन अन्नी, ऐ बिन्त रसूल अल्लाह मेरे घर में आपको तकलीफ़ें बहुत हुई हैं, क्या आप मुझसे राज़ी हैं? फरमाया ऐ अली आप बताइए कि आप मुझसे राजी हैं या नहीं हैं। लेकिन अली कद अख्तारनी ली व अख्तारका व अख्तारनी लका व अख्तारक ली। अली अल्लाह ने तुम्हें मेरे लिए और मुझे तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत में करार दिया है। अजीजों, यह है फातिमा ज़हरा कि अमीर अल-मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहा राजी है फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से, और पूरी जिंदगी फातिमा ने अली के लिए जुज़ इस्तिआनत व मुआविन व वज़ीर होने के कोई और मुज़ाहमत ईजाद न की। शब अव्वल अरूसी है, रसूल खुदा हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम से पूछते हैं अली तुमने मेरी बेटी को खुल्कन और इखलाकन और सीरतन कैसा पाया? फरमाया या रसूल अल्लाह मुझे शुक्र है कि अल्लाह ने ऐसी सिद्दीक़ा ताहिरा ज़ौजा मुझे इनायत की है। वजदतुहा मुआविनतन फी ताअतिल्लाह, मैंने फातिमा को अल्लाह की इताअत में मददगार पाया। बीवियां अगर मददगार न हो तो घर तबाह हो जाता है। कुछ ऐसी भी बीवियां थी, सही बुखारी के मुताबिक फरमाया करते थे काश फलानी फलानी मर जाती, मैं अपने हाथ से तुम्हें दफना देता तो चैन से मैं कब्र में सोता। कुछ ऐसी भी बीवियां हैं जिनको हमेशा याद करते रहे रसूल खुदा। मेरे दोस्तों अज़ीज़ों, यह ज़ौजे अमीर अल-मोमिनीन हज़रत फातिमा ज़हरा बेटे कैसे अता हुए? हसन और हुसैन जैसी औलादें अता हुई जिन्होंने पूरी दुनिया में सियादत और शराफत के अलम को मुहतज़ फरमाया, मुर्तफ़ा फरमाया। एक बेटा खुल्क़ नबी का अलमदार है, दूसरा बेटा शराफत और सियादत नबवी का अलमदार है। फरमाया इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। अजीजों, ये दुनिया है और आखिरत में क्या करार दिया है अल्लाह ताला ने? आखिरत में अल्लाह ताला ने अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को या अली अंत मई फिद दुनिया व फिल आखिरत, अली तुम दुनिया में भी मेरे साथ हो, आखिरत में भी मेरे साथ हो। अली अंता अलल हौज़ गदन मई, अली मैं वही होऊंगा जहां तुम होगे, तुम वही होगे जहां मैं होऊंगा। तो कभी फरमाया अली इंदल मीज़ान अंत मई, इंदल हिसाब अंत मई, व अला सिरात अंत मई, अली व फी हदीरतिल क़ुद्स अंत मई। अमीर अल-मोमिनीन के लिए इसे कहते हैं हयात तय्यबा के औलाद बेजवाब, औलाद बेनज़ीर, ज़ौजा बेनज़ीर, खानदान बेनज़ीर। तो मैं अगर खुलासा करूं तो अली की हयात तैयबा का खुलासा यह है कि अली के दादा जो हैं वो सैयद हिजाज हैं, सैयदुल मुवहिदीन हैं कुरैश के दरमियान। बाप जो है वो सैयदुल अबाते हैं और जो भाई हैं
جس کے وصی ہیں، اور رسول خدا جو ہے سید الانبیاء ہیں اور خود سید الاوصیاء ہیں، وہ سید الموحدین وہ سید العابدین ہیں، اور جو زوجہ ہے وہ سیدۃ نساء العالمین ہیں، اور جو بیٹے ہیں وہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، اور جو چاہنے والے ہیں ہم سادات المؤمنین، یا علی شیعت کا ہم سادات المؤمنین، علی تمہارے شیعہ ہی مومنین کے آقا ہیں، مومنین کے سردار ہیں۔ یہ حیات طیبہ ہے، اور وہ جزا جو ملنے والی ہے وہ یہ ہے کہ علی کا ایک عمل اتنا قیمتی ہے کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ثقلین کی عبادت ایک طرف اور علی کی تلوار کا وار ایک طرف۔ اب آپ سمجھیے جب تلوار کا جواب نہیں ہے تو سجدوں کا کیا جواب ہوگا، تکبیروں کا کیا ثواب ہوگا، عبادتوں کا کیا ثواب ہوگا، فکر کا کیا ثواب ہوگا۔ یہی تو ہے کہ ساری دنیا نے نہ جانے کچھ کیا لٹا دیا لیکن کہیں نظر نہ آیا، لیکن رکوع کی حالت میں اگر علی نے انگوٹھی دے دی تو قرآن قصیدہ پڑھنے لگا کہ وہ لوگ ولی ہیں، اللہ ولی ہے، اس کے رسول ولی ہے، مومنین ولی ہیں، وہ لوگ کہ یؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں جبکہ وہ رکوع کی حالت میں ہیں۔ بس حیات طیبہ دنیا و آخرت میں ایسی شیرین زندگی، اور حیات طیبہ کے بعد جزائے حسن یا احسن باحسن ما كانوا يعملون، اب لنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون، بہترین عمل کی جزا اس دنیا میں نظر آئی تو اس دنیا میں کیا ہوگا۔ لیکن عزیزوں، حق مطلب یہ ہے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ کل بھی مظلوم تھے، آج بھی مظلوم تھے۔ امیر المومنین کی حیات طیبہ کا اگر خلاصہ کیا جائے تو اس حیات طیبہ کا جو محور ہے وہ فاطمہ زہرا ہے سلام اللہ علیہا۔ اگر خیر سے قسمت نے علی کے لیے حسنین جیسے بیٹے قرار دیے، اگر علی کے لیے رسول جیسا بھائی قرار دیا، اگر علی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابو طالب و عبد المطلب جیسے بزرگ قرار دیے، تو علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ کے امتحانات بھی عظیم ہیں۔ میرے دوستو عزیزو، امیر المومنین اس مظلوم اول تاریخ کا نام ہے کہ جس کی مظلومیت کی کوئی حد نہیں ہے۔ عزیزو، سب سے زیادہ جو علی کو تکلیف ہے وہ اس بات کی ہے کہ امیر المومنین کے گھر میں ظالم درانہ چلے آئے، اس کے بعد نہ انہیں اذن کا خیال رہا، نہ انہیں شرف کا خیال رہا، نہ اس گھر کی عزت اور گھر کی آبرو کا خیال رہا، آئے اور وہ قیامت ڈھا کے چلے گئے۔ عزیزو، امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ اس عظیم شخصیت کا نام ہے کہ جس نے تمام ظلموں کو برداشت کر لیا۔ علی نے صبر کیا، صبر ایوب علی کے سامنے بہت ہی مختصر نظر آتا ہے، لیکن امیر المومنین کے صبر کا دامن ایک جگہ جا کے چھوٹ گیا۔ وہ وقت تھا کہ عزیزو، بقی کے ایام بھی چل رہے ہیں، آج بھی علی اپنی قبر میں رو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بچوں کی قبر ویران ہے۔ عزیزوں، ان کے گھر کی قبر ویران ہے۔ اگر فاطمہ زہرا بقی میں ہے یا بیت نبی میں ہے یا حجرہ نبی میں ہے تو آج بھی فاطمہ زہرا کا مرقد یا گمنام ہے یا ویران ہے۔ عزیزوں، امیر المومنین کو درد اس بات کا تھا کہ آخری وقتوں میں دست مبارک کو تھاما، فرمایا علی کفنی باللیل، علی غسلنی باللیل، علی کفنی باللیل، علی ودفنی باللیل ولا تعلم بی احدا۔ علی، میرے جنازے کی خبر کسی کو نہ دینا، رات کے اندھیرے میں غسل دینا، رات کے اندھیرے میں کفن پہنانا اور خاموشی سے میرے جنازے کو دفنا دینا۔ ہزاروں وجوہات ہیں، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ علی کو ان دردوں کے بارے میں الہام نہ ہو سکے جو 90 دن فاطمہ نے برداشت کیا ہے۔
لیکن عزیزو مصلحت الہی و قضاء و قدر پروردگار، امیر المومنین غسل دینے کے لیے گئے، روایتوں فرمایا علی غسلنی فوق ثیابی، میرے لباس کے اوپر سے مجھے غسل دینا، جعلنی اللہ طاہرتن مطہرتن فی الدنیا مطہرتن فی الدنیا۔ میں نے اپنے استاد آیت اللہ العظمہ محمد تقی بہجت سے پوچھا کہ امیر المؤمنین بی بی کے شوہر تھے، یہ لباس کے اوپر سے غسل دینے کی وصیت کا کیا مطلب ہے؟ اس بوڑھے فقیر سر جھکا کے عرض کیا ارادہ اللہ یعلم علیا ما حدث بجسمها وبصدرها وبعضدها، چاہیے کہ علی ان دردوں کو نہ دیکھ سکے جس کو 90 دن امانت بنا کے فاطمہ چھپائے پھر رہی تھی۔ تصرف ولایت کیا تھا کہ علی کے درد میں اضافہ نہ ہو، لیکن عزیزو علماء کہتے ہیں اچانک امیر المومنین کا دست مبارک ان جائز زخم پہ پہنچا، حجرے سے باہر آئے، دیوار پہ سر رکھا، فرماتے تھے اوہ یا زہرا، اوہ یا زہرا، اے فاطمہ زہرا، تم نے 90 دن مصیبت کا پہاڑ اٹھایا، لیکن مجھے ذرا سا احساس نہ ہونے دیا۔ سلمان آگے بڑھے، آقا آپ نے بچوں کو چپ کرایا ہے، ہمیں رونے نہیں دیا، حتیٰ چراغ صحن خانہ بھی خاموش کرا دیا، آپ رو رہے ہیں کہیں کوئی دشمن نہ آ جائے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا سلمان وَإِنِّي رَأَيْتُ أَثَرَ الدُّمْلَجَ عَلَى عَضَدَيْهَا، سلمان میں نے فاطمہ زہرا کے بازوؤں پہ کوڑے کے نشان اور ورم دیکھا۔ سلمان وقد کسر عنہا عضلہ، اور فاطمہ کی پسلیاں بھی ٹوٹ گئی تھی۔ آج رکھل یا امیر المؤمنین فی فاطمۃ الزہرا، لیکن مولا واہل بقلبک یا علی، وہ بہن کیا کرے جو کربلا کے میدان میں بے بس کھڑی ہے، گھوڑوں کی نال بندی کر کے جسم اقدس حسین پر وَيُوَطَّعُونَ بجرد الخيول وَيُرَرِّزُونَ الصَّدْرَ بَعْدَ الدَّهْرِ، گھوڑوں کی ٹاپوں کو اس قدر سینے پہ دوڑایا کہ سینے کی ہڈیاں ٹوٹ کے صفوف ہو گئی اور پوش سے مل گئی۔ عجب نہیں آواز دی ہو مادر گرامی، اسی سرنویش کو میں نے اپنایا جو آپ کی تھی۔ اگر آپ کی پسلیاں ٹوٹی تو میرا پورا وجود منتشر۔ وصلی اللہ علیک یا ابا عبد اللہ، لا یومون کیومک یا ابا عبد اللہ، لا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ خدا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے آبان و انصار میں قرار دے، ہماری مشکلات و پریشانیوں کو برطرف فرما، بیماروں کو شفا کرم فرما، تمام مرحومین جو اس دنیا میں نہیں ہیں
اور وہ لوگ جو تازہ قبروں کے درمیان خدا ان پر رحمت واسعہ نازل فرما، ان کی مغفرت فرما، مرحومین مسلمین و مؤمنین و مؤمنات کے درجات کو رفیع مرتفع فرما، خصوصاً یہ مرحومین جو منظور حاضہ و مذکور خدا ان کو جوار آل محمد میں متوطن فرما، خدا انہیں سفرہ کرم حضرت زہرا پر مشہور فرما۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کہ مرحومہ مغفورہ ظہیر فاطمہ رضوی بنت علی صغیر رضوی، مرحوم ظہیر فاطمہ بنت علی صغیر رضوی، یعقوب حسن رضوی ابن منظور حسن رضوی، کنیز فاطمہ بنت یعقوب حسن رضوی، جملہ مؤمنین مومنات کی روح کو ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے ساتھ فرما۔